بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن کے جنوبی شہر مالمو میں کل بروز جمعہ 28 اگست کو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو رنجیدہ کر دیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ سویڈن کے ہمسایہ ملک ڈنمارک کی ایک انتہائی دائیں بازو کی جماعت کے رہنما راسمس پلوڈن نے سویڈن کے جنوبی شہر مالمو میں آگے قرآن حکیم کو نظر آتش کرنے کا اعلان کیا، اور اس بدبخت شخص نے 28 اگست بروز جمعہ کے دن، جو کہ یوم عاشور کے قریب ہے، اس نے یہ اعلان کیا کہ اس دن وہ قرآن حکیم کو مسجد کے باہر وہاں پہ نظر آتش کرے گا۔ سویڈش حکومت نے اس کی اجازت دینے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کے سویڈن پہ داخلے پر بھی 2 سال کی پابندی عائد کر دی۔ یہ شخص مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز قسم کی حرکتوں اور اس قسم کی سرگرمیوں کی وجہ سے 1 ماہ پہلے جیل بھی رہ چکا ہے۔ سویڈش حکومت کی جانب سے یہ ایک دانش مندانہ قدم تھا کہ انہوں نے اس کا اجازت نامہ نہ صرف منسوخ کیا بلکہ اس کے سویڈن میں داخلے پر بھی 2 سال کے لیے پابندی عائد کر دی۔ لیکن اس شخص کے جو باقی ساتھی تھے انتہا پسند، وہ کل جمعہ کے روز وہاں پہ جمع ہوئے اور ان بدبخت لوگوں نے قرآن حکیم کو نظر آتش کیا، جس کے بعد ایک فطری رد عمل تھا جو کہ مالمو میں ہوا اور وہاں پہ ہنگامے ہوئے۔ لیکن وہاں کے جو امام ہیں ان سمیر صاحب، ان نے کہا کہ ہم کسی قسم کی بھی ہنگامہ آرائی یا کسی قسم کی بھی ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے مسلمان جس سے ہم قانون کو ہاتھ میں لیں، اور کچھ ایسے عناصر ظاہر ہنگامہ آرائی میں آ جاتے ہیں کہ جو اس موقع کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ علم ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک رد عمل ہے، لوگوں میں ایک دکھ ہے، لوگ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ایسے مواقع پہ وہاں پہ کچھ دوسرے عناصر بھی شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بڑی سنگین ہو جاتی ہے۔ اور اس صورتحال کے پیش نظر سویڈش پولیس کے دستے اسٹاک ہوم سے بھی مالمو میں طلب کیے گئے، اور ابھی تو اس وقت تو صورتحال وہاں پہ کنٹرول میں ہے۔ لیکن یہ اس قسم کے جو واقعات پیش آتے ہیں اور گزشتہ سالوں میں باقی جگہوں پہ بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو ہیں وہ دل بھی رنجیدہ ہوتے ہیں، انہیں دکھ بھی ہوتا ہے اور ان کا رد عمل بھی ہوتا ہے، اور اس چیز سے یہ لوگ پوری طرح آگاہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو حکومت نے اچھا قدم کیا تھا جو کہ اس کے اجازت نامے کو منسوخ کیا اور اس کی پابندی، اس شخص کے سویڈن داخلے پہ پابندی عائد کی، لیکن یہاں کے جو پولیس ہے، انتظامیہ ہیں، یا جو ان کے خفیہ ادارے، ان کو علم ہونا چاہیے تھا کہ اس قسم کا واقعہ اس کے بدبخت کے باقی ساتھیوں کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی ان کو سستی نہیں کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ واقعہ ہوتا ہی نہ، اور نہ اس قسم کا رد عمل ہوتا۔ اور جو لوگ اسلام کے خلاف اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ 1400 سال سے اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بھیجا اور ہم اس کے محافظ ہیں، اور یہ الحمدللہ آج بھی اسی طرح سے قرآن حکیم ہمارے پاس موجود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین لے کے آئے تھے، جو انہوں نے ہمیں آگے دیا۔ قرآن کے خلاف دنیا میں بے شمار تحریکیں آئیں، اس طرح کے بدبخت لوگ تاریخ میں آئے، اور وہ بدبخت جو ہے ان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا، لیکن قرآن آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اس قسم کے جو واقعات ہیں، میں سمجھتا ہوں دوسری طرف یہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کے جو پھیلنے کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ وہ سوئٹزرلینڈ میں وہ شخص تھا کہ جو وہاں پہ مساجد کے میناروں کا سخت مخالف تھا، یا ایک ہالینڈ میں وہ شخص تھا جو سیاستدان جو کہ انتہائی
دائیں بازو کے نظریات رکھتا تھا اور مسلمانوں کے مخالف تھا، لیکن وہ دونوں جب انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، تو جب اس قسم کے یہ واقعات ہوتے ہیں تو جو نارمل جو یورپین ہے، نارمل سویڈ ہے، جو اس قسم کی حرکتوں کی مذمت بھی کرتا ہے اور اس سے اپنا تعلق ظاہر بھی نہیں کرتا، اور یہاں میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ بہت ہی تھوڑے چند لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، خواہ وہ سویڈن میں ہو یا کسی اور یورپی ملک میں ہو۔ عوام کی غالب اکثریت جو ہے وہ اس قسم کے چیزوں کی سخت مذمت کرتی ہے۔ نارمل سویڈش لوگ یا ایون ڈینش لوگ اس قسم کی کسی بھی حرکت کی کبھی بھی وہ تائید نہیں کرتے، اور اس کو وہ انتہائی جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کا مثبت پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں، عام لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو کیوں نظر آتش کیا جا رہا ہے، اس کتاب میں ہے کیا۔ وہ قرآن کو جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یعنی ان لوگوں تک ہو سکتا ہے ہم اپنے طور پہ قرآن کا میسج نہ پہنچا سکیں، لیکن ان لوگوں کی ایک بدبخت اور غلط حرکت کی وجہ سے رد عمل کے طور پہ وہ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں، اور قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ ان کی طرف پھیلتی گئی۔ ابھی ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے جب 9/11 کا واقعہ ہوا، وہ امریکہ میں تھے، اور پہلے تو نفرت کی ایک شدید لہر مسلمانوں کے خلاف اٹھی اور مسلمانوں پہ بہت سے وہاں پہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ قرآن حکیم کی طرف آتے گئے اور لوگوں نے پڑھا۔ اور میں خود جب 2007 میں امریکہ میں گیا تو وہاں پاکستانی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے اپنی گاڑی کے پیچھے لکھوایا ہوا تھا ریڈ قرآن دا لاسٹ ٹیسٹامنٹ۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ امریکہ میں 9/11 کے بعد تو حالات اس طرح کے ہیں، اور آپ نے تو اپنی گاڑی کے پیچھے کافی جو ہے وہ بڑے حروف میں یہ لکھایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے قرآن حکیم کے انگلش ٹرانسلیشن اپنے پاس رکھی ہے، مجھے کوئی بھی اگر بات کرتا ہے یا یہ ٹیکسٹ دیکھ کے مجھ سے بحث کرتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہ قرآن حکیم کا ترجمہ ہے، اس لیے جو اسے پڑھو۔ اور ہمیں یہ طرز عمل یہاں کرنا چاہیے کہ یورپ میں، سویڈن میں اگر کوئی قرآن حکیم کے بارے میں اس طرح سے بات کرے کوئی سویڈش، تو ہم انہیں کہیں کہ آپ قرآن حکیم کو پڑھیں، آپ خود اس پہ غور کریں اور خود آپ دیکھیں کہ یہ کتاب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ نہ ہی تو اسلام کو نقصان پہنچا سکیں گی، نہ ہی قرآن حکیم کو نقصان پہنچا سکیں گی، اور ہمارے جذبات ضرور مشتعل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں قانون کو جو ہے وہ کبھی بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اتھارٹیز کے ساتھ مل کے ہم اس کو مثبت انداز میں لے کے آگے چلیں، اور انشاءاللہ تعالی قرآن کی حقانیت ہمیشہ قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب عظیم کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کا بہت شکریہ۔